السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں خاص طور سے اور دنیا بھر میں اس وبائی بیماری کی تیسری لہر عروج پر ہے اور لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، دہشت میں ہیں، خوف دماغوں پر سوار ہو چکا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آنکڑے کتنے بڑے ہیں۔ یہ نیوز دکھانے والے جو ہوتے ہیں، میڈیا والے، لاکھوں میں آنکڑے بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں کہیں شمشان جلتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کہیں پر لاشیں راستوں پر جلتی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں، کہیں خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں انسانوں کو جلایا جاتا ہے وہاں جگہیں تنگ پڑ رہی ہیں، تو جانوروں کو جہاں جلایا جاتا ہے وہاں انسانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن میں کئی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے خوف کا، اس خوف کے ماحول نے اس بیماری میں لوگوں کو زیادہ مبتلا کر دیا ہے۔ ہلکی پھلکی بیماری کسی کو ہو رہی ہے، کسی کو بخار آ رہا ہے، گلے میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو وہ یہ محسوس کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بس بیمار ہو گیا، مجھے تو کورونا ہو گیا۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس مجھے بھی یہ تکلیف آ جائے گی۔ اپنے دوستوں میں سے کوئی اگر اللہ کی رحمت میں پہنچا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ بس اگلا نمبر میرا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس ڈر کے اور خوف کے ماحول نے، یہ بیماری اتنی گھاتک نہیں ہے جتنا گھاتک ہمارے سامنے اس میڈیا نے اور اس ڈر کے ماحول نے ہمارے سامنے اس بیماری کو پیش کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جتنی بھی یہ جو خبریں ہیں، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یا جو ٹی وی ہے جہاں پر ہم نیوز دیکھتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، اگر ہمیں ڈر سے اور خوف سے نکلنا ہے، دہشت سے نکلنا ہے، تو اس قسم کی ساری خبروں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ایسے سارے گروپ سے نکل جاؤ جن گروپوں میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ گروپ میں اپنے دوستوں سے کہیں کہ اللہ کے واسطے چند دنوں کے لیے اس بیماری کا تذکرہ کرنا بند کر دیں۔ کہاں کتنے بیمار ہوئے، کہاں کتنے پازیٹیو نکلے، ہمارے ضلع میں کتنے پازیٹیو ہوئے، ملک میں کتنے پازیٹیو ہوئے، کتنے لوگ مرے، ان ساری چیزوں سے اپنی سوشل میڈیا کی سارے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان سب کو پاک رکھنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک حد تک اس بیماری سے بچاؤ میں ہمیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور بیماری سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی۔ یہ کوئی دوستو بزرگوں کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کوئی فٹ بال کا میچ نہیں ہے کہ ہم بس ہر 2-4 منٹ میں اسکور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جتنا ہمیں اس بیماری کے معاملے میں جاننا تھا ہم جان چکے ہیں، سب کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ اب صرف اور صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بیماری کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ بزرگان دین ایک مقولہ فرمایا کرتے ہیں، منقول ہے، کہ کسی بھی چیز کو اگر اس کو مارنا ہے، کسی بھی چیز کو ختم کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا بند کر دو، انشاءاللہ وہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس طریقے کی خبروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوسری چیز، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں۔ تلاوت قرآن میں، صحابہ کی سیرت پڑھنے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں، یہ جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنا آپ مطالعہ کریں گے، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں قوت ملے گی، ہماری سوچ اچھی بنے گی، ہماری سوچ پازیٹیو بنے گی، ہم سکاراتمک سوچیں گے، خوف اور دہشت ہمارے دماغ سے نکلے گی۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے اچھی گفتگو کریں۔ کہاں یہ کہ بس موبائل دن بھر لے کے بیٹھے ہیں، اسی میں سب کچھ، دن بھر یہ ماحول بنا ہوا ہے، بس کورونا کورونا کورونا، نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے دماغ پہ سوار ہو گیا، اور اس بیماری میں ہم مبتلا نہیں بھی ہیں تو نہ ہوتے ہوئے بھی، سمٹمز نہ ہوتے ہوئے بھی انسان بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، اور پھر اٹیک آ رہے ہیں اور انسان دنیا سے جا رہا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں نا کہ امریکہ میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا طے ہوئی کہ بھئی اس کو سزا دینا ہے، موت کی سزا، اس کا کچھ جرم تھا۔ اس کو سزا دینے والوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں پھانسی دے کر نہیں ماریں گے، گولی دے کر تمہیں نہیں ماریں گے، زہر دے کر نہیں ماریں گے، تمہیں موت دیں گے ہم ایک سانپ کے ذریعے سے۔ سانپ تمہیں ڈسے گا اور اس سے تمہاری موت ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد ایک کمرے میں اس کو لے جایا گیا، آنکھ پر پٹی باندھی گئی، اور اس کے بعد اس کو کہا بھئی بیٹھ جا، اب سانپ آ کے تمہیں یہاں ڈسے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد ایک سوئی لے کر اس کے پیر میں چبھوئی گئی، اور سوئی چبھونے کے بعد سوئی کو ہٹا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص مر گیا، سوئی کے چبھنے سے وہ شخص مر گیا۔ بعد میں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو بات آئی وہ حیران کرنے والی تھی کہ اس کے جسم میں زہر کے اثرات پائے گئے۔ حالانکہ آپ اندازہ کر لیں کہ سانپ نے اس کو ڈسا نہیں تھا، سانپ کا زہر اس کے جسم میں گیا نہیں تھا، لیکن اس نے چند دنوں تک جو اپنے دماغ میں سوچا سانپ کے بارے میں، سانپ کے زہر کے بارے میں، وہ کیسا ڈستا ہے، اس سے انسان کیسے تڑپتا ہے، اس کے دماغ میں اور اس کے پورے جسم میں زہر کیسے سرایت کرتا ہے، جب وہ یہ سب چیزیں سوچتا رہا تو اس سوچنے کی وجہ سے اس کے جسم میں زہر کے اثرات پیدا ہو گئے۔ ٹھیک یہی حال ابھی ہو رہا ہے۔
کورونا ہے نہیں ہمارے اندر، ہم اس بیماری میں مبتلا ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنازے اتنے اٹھ رہے ہیں، لاشیں اتنی جل رہی ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ خوف اور دہشت ہمارے دماغ میں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ کورونا کی خبریں، ان ساری چیزوں سے دور رہیں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور تیسری اور سب سے اہم چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری سے اور پریشانیوں سے بچاؤ کی جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، جو ہماری حفاظت کے قلعے ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ ویسے تو سینکڑوں دعائیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو موقع بموقع سکھائی گئی ہیں، ہم کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ابھی خاص طور سے انشاءاللہ 4 دعائیں اور ایک درود پاک میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اسکرین پر بھی اس کو دکھاؤں گا۔ آپ اسکرین کو روکیں، ان کو اسکرین شاٹ لیں اس کا اور یاد کریں، اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ انشاءاللہ اس بیماری سے بچاؤ میں یہ دعائیں بہت مفید اور کارگر ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی دعا سنن ابو داؤد کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5088۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لے تو اسے ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکتی، اچانک آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ترمذی شریف کی روایت، اس میں تو یہ ہے کہ اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز۔ کتنی جاندار دعا ہے! اس لیے صبح شام، صبح فجر کی نماز کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کتنی آسان دعا ہے، ایک سطر کی دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری دعا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کئی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، ہم میں سے بہت سو کو یاد بھی ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس میں برس، جنون، جذام، کوڑ کی بیماری اور جتنی بری بیماریاں جتنی بھی قیامت تک آنے والی ہو سکتی ہیں، ان سب سے حفاظت کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نسخہ بتلا دیا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اگر یہ شخص ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پڑھنے والے شخص کو وہ مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ کتنی جاندار بات ہے، کتنی آسان دعا ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی پریشان شخص کو ہم دیکھیں، کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھیں، کسی بھی پریشان حال، جو بھی جس لائن سے پریشان ہے، اگر اس کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہم اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، جو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھی دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، قولاً بھی اور عملاً بھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ہر شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی صحیح رہبری کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگر اس دعا کو پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، جب تک گھر نہیں آ جائیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور ہر شر سے، مصیبت سے اور بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر ایک درود پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور بیماری سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے یہ درود شریف انتہائی کارگر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء وبارک وسلم۔ اسکرین پر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اس کو آپ یاد کریں، گھر میں بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، کثرت سے اس درود شریف کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو اگر اپنے پیش نظر رکھیں گے تو اس بیماری سے انشاءاللہ ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، سب کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری کا دنیا سے خاتمہ فرمائے، دنیا میں امن، چین، سکون، اطمینان عطا فرمائے، اور بقیہ جو دن رمضان کے بچے ہیں ان کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔